السلام علیکم ناظرین محترم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف علم نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی حقیقت ہے۔ یقین کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان کا اقرار ہے یا دل کی روشنی؟ کیا اسم اللہ ذات کا تصور انسان کے باطن کو روشن کر سکتا ہے؟ اور کیا واقعی دیدار الہی ممکن ہے؟ آج کی یہ تحقیق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقل بیدار کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ یقین کی شرح یہ ہے کہ انسان تلقین یعنی مرشد کی روحانی ہدایت کے تصور میں آ جائے۔ یقین ایمان کا نور ہے جسے عطائے ازلی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں دیا گیا تحفہ کہتے ہیں، اور اسم اللہ ذات کی تلقین آفتاب کی طرح وجود میں متجلی ہوتی ہے یعنی روشن ہوتی ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے حجاب یعنی پردے کے بغیر دیکھتا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے دیدار الہی کیا ہے اور جواب میں کوئی کہتے کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے، تو سمجھ لو اس نے نہیں دیکھا، کیونکہ مخلوق کو وہ آنکھیں ہی عطا نہیں ہوئیں جن سے وہ مشاہدہ الہی یعنی اللہ کا حقیقی دیدار کر سکے۔ پھر دیدار کیسا؟ ہاں، جس کو اللہ چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے یعنی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس سے اس کے خفت اندام یعنی باطنی سات مراکز روشن ہو جاتے ہیں اور وہ لامکان میں پہنچ جاتا ہے، اور لامکان غیر مخلوق ہے۔ یہ سب صرف اسم اللہ ذات کے تصور سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اسم اللہ ہی اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جو دیدار اس طریقے سے ہوتا ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جو اس بے مثال دیدار کو پالے وہ وہم و خیال اور مخلوق کے احوال سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ جو ان مراتب یعنی درجات تک پہنچ جاتا ہے اسے اسم اللہ ذات کی تلقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے موت اور زندگی برابر ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی نفس کی خواہشات کو مار دو۔ پھر ارشاد ہوا، خبردار، تحقیق اللہ کے دوست ہرگز نہیں مرتے۔ جو شخص یقین کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے وہ اسی لمحہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اور بے یقین شخص کلی طور پر بے حاصل یعنی نقصان میں ہوتا ہے۔ یقین کی اقسام۔ یقین دو قسموں پر منقسم ہے۔ یقین فراری، یہ وہ یقین ہے جو بت پرستوں، کفار اور اہل دوزخ کا ہوتا ہے، یعنی ظاہری یا وقتی یقین جو مضبوط نہیں ہوتا۔ یقین اقراری، یہ وہ یقین ہے جو کلمات طیب پڑھنے والوں کا ہے، یعنی زبان سے اقرار مگر دل کی مکمل پختگی ابھی نہیں۔ یقین اعتباری، یہ وہ یقین ہے جو صاحب تصدیق یعنی سچا ماننے والا باتوفیق یعنی اللہ کی مدد سے تلقین سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ یقین پہاڑ کی مانند مضبوط ہوتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ سرکتا ہے، نہ لڑکتا ہے۔
یقین صفت فقر یعنی روحانی درویش کی ایک صورت ہے جس سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اسے سلطان الفقر بھی کہتے ہیں۔ بس جس وجود میں خاصا یقین آ جاتا ہے، اس سے بے دینی نکل جاتی ہے۔ علماء اور فقراء میں فرق: علماء کو علم کا نشہ اور خودی کی مستی ہستی میں لاتی ہے، اور فقراء غلبات شوق یعنی اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہستی سے نکل آتے ہیں۔ وہ اللہ سے واصل ہو جاتے ہیں اور دنیا کے تمام مطالب سے نجات پا لیتے ہیں۔ یہ بھی تلقین بالیقین کے مراتب میں سے ہے۔ کتاب کے فیض کا اثر: عقل بیدار کے بارے میں بادشاہ صاحب فرماتے ہیں، جو شخص اس کتاب کو مکمل طور پر مطالعہ کرے گا، چاہے کافر، یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو، بلا شک مسلمان ہو جائے گا۔ اگر مردہ دل ہوگا تو دل کی زندگی حاصل کر کے حضور ذات میں پہنچ جائے گا۔ صاحب بصیرت یعنی باطنی آنکھ والا ہو جائے گا اور شرک، کفر اور کینہ سے اجتناب کرے گا۔ یقین کی علمی تشریح: یقین علم ہے اور یہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین سے عقل بیدار ہوتی ہے، حجابات یعنی پردے دور ہوتے ہیں، اور یہ معرفت پروردگار اور توحید کا وسیلہ بنتا ہے۔ علم الیقین کا علیحدہ منصب ہے اور ولایت کے بھی علیحدہ مراتب ہیں۔ تلقین اور یقین: اگر پوچھا جائے کہ تلقین افضل ہے یا یقین، عارف سالک کے لیے یہ دونوں بالوں پر یعنی پرندے کے پر کی طرح ہیں۔ علم تلقین سے توجہ، تصور اور نور کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور علم یقین سے حقیقی قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ علم تلقین طالب حق کو اسم اللہ ذات کے ذریعے باطنی معراج تک پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں علوم توحید کی چابی ہیں۔ طریقہ قادری: پہلے ہی روز طالب صادق کو یہ کلید عطا کر دیتا ہے۔ یقین مراد پانا، کمر ہمت باندھنا، باطنی طور پر سننا، دیکھنا اور پڑھنا سکھاتا ہے۔ یقین ہی ایمان کا لباس ہے اور جان ایمان ہے۔ جو علم یقین پڑھتا اور جانتا ہے، اسے عمر بھر ریاضت اور چلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ابیات: اصل چیز یقین ہے، اسے اپنا دوست بنا لے تاکہ تو لفظ کن یعنی اللہ کا حکم کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اصل شے یقین ہے، خدا سے یقین طلب کر تاکہ تو اس کے رازوں کا محرم بن جائے۔ اصل شے یقین ہے اور یقین والی نظر سونے چاندی سے بہتر ہے۔ علم یقین سے ذات خداوندی کے انوار حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں جو تجھے حاصل ہے، کیونکہ تو نے دنیا کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ تو صرف خدا کو طلب کرے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت رکھے۔ جو غیر خدا کو طلب کرتا ہے وہ شیطان کا تابع ہوتا ہے۔ زبانی اقرار اور کتابیں پڑھنے سے یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک عمل نہ کیا جائے، اور جب تک مکان و زمان یعنی دنیا کی حدود اور اربع عناصر آگ، پانی، آگ اور ہوا سے نہ گزر جائے۔ جو فقیر ان چاروں سے گزر جاتا ہے وہ نور کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔
بعد پہلے میں 4 تھا، پھر 3 ہوا اور اب 2 ہوں، اور اگر دوئی سے گزر گیا تو یکتا بے مثل ہو جاؤں گا۔ جو یکتا ہو گیا وہ فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ گیا۔ یہ اس کے فضل کا فیض ہے کہ وہ فقیر کامل ہو گیا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ان روحانی رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، فیض باہو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔